سیریل تیری چھاؤں میں کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زبردست، امیزنگ اور ایموشنل ہوگی۔ سالار پر ٹوٹنے والا ہے مصیبتوں کا پہاڑ۔ یاور مرزا سالار اور ولیمہ کا بہت بڑا دشمن بن جائے گا۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ جیسا کہ مرزا صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ سالار کو ولیمہ مل گئی ہے، اور مرزا صاحب خود کو بچانے کے لیے یا تو ولیمہ کو جان سے مروا دیں گے یا پھر سالار کو خریدنے کی کوشش کرے گا۔ جبکہ سالار اور ولیمہ ان لوگوں کی کمپلین کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، جہاں پولیس آفیسر سالار سے معافی مانگتا ہے۔ پولیس آفیسر سالار سے کہتا ہے آپ فیصلہ بدلیں گے تو نہیں، کبھی آپ دباؤ میں آ جائیں اور اپنا فیصلہ بدل لیں۔ جس پر سالار کہے گا بہت ساری مشکلیں فیس کی ہیں، اب آنے والے وقت سے اور مصیبتوں سے ڈر نہیں لگتا۔ سالار اور ولیمہ اپنا بیان دے کر پولیس اسٹیشن سے باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ سامنے پولیس اسٹیشن کے میڈیا والے کھڑے ہوتے ہیں۔ سالار میڈیا کو بتاتا ہے کہ ہم نے اپنا بیان دے دیا ہے اور اس کیس میں شامل ہر اس شخص کا نام لیا ہے جس نے لڑکیوں کو اغوا کیا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ سب کے خلاف کمپلین درج کرا دی ہے۔ سالار میڈیا والوں سے کہتا ہے یہ صرف میری بیوی کی جنگ نہیں ہے، یہ ہر اس لڑکی کی جنگ ہے جس کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ ہمیں اس جنگ میں سب کا مقابلہ کرنا ہے، یہ آخری سٹیپ تھا اور اس کے بعد ہماری مشکلیں ختم ہو جائیں گی یا شاید اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اس پر میڈیا والے سالار کو کہیں گے آپ تو ایک ہیرو ہیں، جس پر سالار کہتا ہے میں تو ایک عام سا انسان تھا لیکن مشکلات نے مجھے سب کچھ سکھا دیا ہے۔ میں تو ایک عام سی زندگی گزار رہا لیکن میں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میری پولیس سے ریکویسٹ ہے یہ لوگ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ جس کے بعد سالار ولیمہ کو لے کر وہاں سے چلا جائے گا۔ جب یاور مرزا کو پتہ لگتا ہے کہ سالار اور ولیمہ نے ان کے خلاف کمپلین کرا دی ہے، وہ ایک آدمی کو سالار کے پاس بھیجتا ہے اور سالار کو کال کرتا ہے کہ تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا، اس کے ہاتھ میں بلینک چیک ہے، تم اس پر اپنی مرضی کی قیمت لکھ لو، سارے معاملے میں میرا نام نہ آئے اور اس سب سے مجھے دور رکھنا۔ جس پر سالار کہے گا تم خود کو نہیں بچا سکتے، میں نے تمہارے خلاف تمام ثبوت اور ویڈیوز پولیس کو دے دی ہیں، تم نے میری بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا میں ان سب کا حساب لوں گا اور میں تمہیں جیل کا منہ دکھاؤں گا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یاور مرزا بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے آخر کس طرح اس مشکل سے باہر نکلے، کیونکہ اس کے چاروں طرف اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی ہیں۔ جو کچھ اس نے بویا ہے آج اس نے وہی آگے جا کر کاٹنا ہے۔ یاور مرزا نصیبن کو بھی دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے تم جانتی ہو نا مجھے کس نے بھیجا ہے؟ جس پر نصیبن کہتی ہے تمہیں یاور مرزا نے بھیجا ہے، اس نے تو مجھے مارنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جس پر وہ شخص کہے گا کمی تو وہ اب بھی نہیں چھوڑے گا، اس کا صرف انداز بدل چکا ہے۔ یاور مرزا صاحب جانتے ہیں کہ تمہارے شوہر اور بچے کہاں ہیں، اگر تم نے ان کے خلاف زبان کھولی تو وہ ان کو ختم کرے گا۔ نصیبن مرزا صاحب کے خلاف بیان دے گی یا پھر ڈر جائے گی۔ جبکہ ولیمہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے، وہ سالار سے کہتی ہے وہ دنیا کو کس طرح سے فیس کرے گی، پر سالار ولیمہ کو ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ان سب کا مقابلہ کیا ہے اور تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ جبکہ دوسری طرف یاور مرزا صاحب کو بہت غصہ آتا ہے کہ سالار نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یاور مرزا کی بیوی پیچھے کھڑی ہوئی ساری باتیں سن لے گی اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس کی بیوی کہتی ہے یہ سب تم کر رہے تھے، وہ لڑکا سچ کہہ رہا تھا اور اس کی بیوی تمہارے پاس تھی۔ جس پر یاور مرزا کہے گا تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی، تمہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آگے زبان چلانے کی، لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ جس پر یاور مرزا کی بیوی کہتی ہے جان تو بہت پیاری ہے لیکن آپ کے کرتوت جاننے کے بعد اپنی زندگی سے گھن آنے لگی ہے۔ جس پر یاور مرزا غصے سے اپنے بندوں کو کہتا ہے اس کو یہاں سے لے جاؤ اور اس کی زبان بند کراؤ۔ جس پر یاور مرزا کی بیوی کہتی ہے تم ایک گھٹیا انسان ہو، میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی ایسے ہی خراب کر دی۔ دوسری طرف سحر کو بھی اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، وہ ولیمہ کو دیکھ کر شاکڈ ہو جاتی ہے، روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے اور اپنے والد سے شکوہ کرتی ہے کہ آپ نے ولیمہ کو کچھ نہیں کیا۔ سحر اپنے والد سے کہتی ہے اگر مجھے سالار نہ ملا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ سحر اپنے والد سے کہتی ہے بابا آپ کچھ بھی کر کے ولیمہ کو ختم کرا دیں۔ جبکہ سالار بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے ساس سسر کو فون کر کے کہتا ہے کہ بہت جلد ہم آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ سالار ولیمہ کو لے کر پہلے اس کے والدین کے گھر جاتا ہے، جہاں پر اس کی والدہ اور اس کے والد اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔
वदीमा का वालिद सालार से माफ़ी मांगता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो। जिस पर सालार कहेगा आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप मुझसे माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। सालार वहीं पर बैठा होता है, तभी उसके नंबर पर उसके वालिद की कॉल आती है। उसके वालिद साहब उसे बताते हैं कि उनकी दुकान में आग लग गई है, जिस पर सालार कहते हैं आप इस वक्त दुकान पर क्या कर रहे हैं। सालार अपने वालिद साहब से कहते हैं आप फिक्र न करें, मैं बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाऊंगा। सालार जल्द ही अपने वालिद के पास पहुंच जाएगा, लेकिन आगे जाकर देखेगा कि दुकान जलकर ख़त्म हो चुकी है। सालार दौड़कर आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन पुलिस वाले इसे रोक लेंगे और कहेंगे दुकान में सब कुछ जलकर ख़त्म हो चुका है, आप अंदर नहीं जा सकते। जैसे ही सालार ये सुनता है तो इसकी जान निकल जाती है। वो अपना आप खो बैठता है और कहता है मेरे अब्बा अंदर हैं, मुझे उन्हें बचाना है, नहीं तो वो मर जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ यावर मिर्ज़ा ने कराया है और वो सालार को धमकाना चाहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को नहीं बख्शूंगा अगर तुम इस सब मामले से ना हटे तो। लेकिन सालार पीछे हटने वालों में से नहीं है। सालार यावर मिर्ज़ा को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। इन सब में उसका साथ मल्हार और यावर मिर्ज़ा की बीवी देंगे। आपको क्या लगता है कि सालार के वालिद बच जाएंगे या मर जाएंगे? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।